من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے جب ہماری اس کلاس کا پہلا دن تھا تو اس دن بھی غالباً میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی یہی آیت تلاوت کی تھی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. تو اس وقت ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ کی توفیق ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کلاس پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کی زبان سیکھنے کے لیے، اور اس زبان کو سیکھ کر اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنی اس کلاس کا آخری لیکچر پڑھ رہے ہیں، اور آج میں نے اس آیت کو اس لیے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جس نے ہم سے یہ کورس مکمل کروا دیا، اور ہم کبھی بھی اسے مکمل نہ کر پاتے اگر وہی ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا. اور خاص طور پہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی خاص توفیق سے مجھے ایک اور کلاس بغیر کسی ناغے کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس پہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس کورس سے آپ کو فائدہ پہنچا، کیا فائدہ پہنچا؟ قرآن مجید آپ کو کس حد تک سمجھ میں آنے لگا؟ کیا قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آیات کے حوالے سے اس کا ترجمہ دیکھنے کے بعد ان آیات کی تشریح یا کسی حدیث کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو اس نے آپ کو کس درجے فائدہ پہنچایا؟ یہ سب آپ اس کا فیصلہ خود کریں گے. بس میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو قرآن مجید کی کسی آیت یا نبی کی کسی حدیث کے حوالے سے میں یاد آؤں تو میرے حق میں ضرور دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور آخرت میں اسے کامیابی کا ذریعہ بنائے. ہم آخری لیکچر اس کی طرف اب چلتے ہیں. منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم کب کب حالت نصب میں استعمال ہوگا. اس سے پہلے مرفوعات ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے، مجرورات ہم پڑھ چکے ہیں، منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں. منصوبات میں بھی غالباً 6 یا 5 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. وہ 5 اقسام کون کون سی ہیں ذرا ذہن میں تازہ کر لیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حروف مشبہ بالفعل یا انا و خواتوہا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. پھر دوسری کیٹیگری تھی ما اور لا جو مشابہ بلیسا ہوتے ہیں،
ان کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. اس کے بعد لائے نفی جنس اس کا اسم وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اس کے بعد مفعول جملہ فعلیہ میں حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. اور پانچویں کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی منادہ مضاف، یعنی آپ کا منادہ اگر مضاف ہو کر آ رہا ہو تو وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مفعول جو چوتھی کیٹیگری تھی ہم نے اس میں مفعول کی 5 اقسام پڑھی تھی، مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول فیہ، مفعول معہ اور مفعول مطلق. ان کے حوالے سے ہم نے مختصراً ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا تھا. آج ہم منصوبات میں اپنی چھٹی کیٹیگری جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. منصوبات میں آپ کو ایک کیٹیگری ملے گی حال کے نام سے. حال لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حال، پریزنٹ یعنی حالت. تو حال بھی عربی زبان میں حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. حال کہتے کسے؟ یہ وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے. حال بھی ایک منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ جب فعل واقع ہوا تو اس وقت فاعل کس حالت میں تھا، فاعل کی حالت کیا تھی، یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے. اب ان تینوں باتوں کو میں 3 ایگزامپلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں جاء، جی کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ آیا. جاءنی، جاءنی وہ میرے پاس آیا. اصل میں یہ تھا جاء اندی، وہ میرے پاس آیا. تو چونکہ کثرت سے یہ فعل استعمال ہوتا ہے اس لیے اندا کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا اور وہ جو اندی کا یائے متکلم تھا اس کو مفعول کے طور پہ یہاں پر رکھا گیا. حالانکہ جا ایک لازم فعل ہے اور لازم فعل کا مفعول نہیں آیا کرتا، تو یہ جا ایک ایکسیپشنل کیس ہے لازم فعل لیکن اس کا مفعول آ رہا ہے. تو جاءنی وہ میرے پاس آیا. کون میرے پاس آیا؟ وہ جو ہے اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں. جاءنی زیدن، زید میرے پاس آیا. فاعل کون ہے؟ زید. اب زید جب میرے پاس آیا تو زید کی حالت کیا تھی، زید کس حال میں تھا، میں اس کو بیان کرنے لگا ہوں. حالت نصب میں اس اسم کو لاؤں گا. میں کہتا ہوں جاءنی زیدن ضاحکن. ضاحکا یضحکو اس کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا، تو ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والا. تو ضاحک، ضاحکن رفع حالت، ضاحکن نصب، ضاحکن جر. تو ضاحکن میں نے حالت نصب استعمال کی حالت بیان کرنے کے لیے کہ زید میرے پاس آیا ہنسنے والا ہوتے ہوئے، یعنی یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. پھر ہم اردو محاورے میں ترجمہ کیا کریں گے؟ زید میرے پاس ہنستا ہوا آیا، یعنی زید جب میرے پاس آیا تو وہ ہنس رہا تھا. یہ مختلف انداز میں آپ اس حال کا ترجمہ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جاءنی زیدن باکین، زید میرے پاس روتا ہوا آیا. جاءنی زیدن ماشین، زید میرے پاس چلتا ہوا آیا. جاءنی زیدن راکبن، زید میرے پاس سوار ہو کر آیا. تو فاعل کی میں نے مختلف حالتیں بیان کی. یہ آپ کا حال ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منصوب اسم ہے.
پھر میں کہتا ہوں رأیتو، میں نے دیکھا، زیدن، زید، میں نے زید کو دیکھا. اب میں آگے کہہ رہا ہوں میں نے زید کو دیکھا نائمن، سوتے ہوئے. اب یہاں پر یہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ یہ کیا فاعل کا حال بیان ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ زید کا ہی حال بیان ہو رہا ہے، لیکن اب زید جو ہے مفعول ہے، تو یہاں پر مفعول کا حال بیان ہو رہا ہے. اگر میں کہتا نا رأیتو زیدن ضاحکن، تو وہاں پر پاسبلٹی تھی یہ فاعل کا بھی حال ہو سکتا تھا کہ میں نے زید کو دیکھا ہنستے ہوئے، یعنی میں ہنس رہا تھا، یا دوسری پاسبلٹی تھی کہ زید ہنس رہا تھا. دونوں کی پاسبلٹی موجود تھی، لیکن جب میں نے نائمن کہا تو اب یہاں پر میں نکل گیا، کیونکہ میں سوتے ہوئے زید کو دیکھ نہیں سکتا. تو اب یہ کس کا حال ہے؟ یہ مفعول کا حال ہے کہ زید سویا ہوا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا. پھر میں کہتا ہوں کلما یکلمو، تکلیمن کلام کرنا، کلمتو میں نے کلام کیا، کلمتو زیدن میں نے زید سے کلام کیا، میں نے زید سے کلام کیا. راکبینی، میں نے زید سے باتیں کی، راکبینی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. میں بھی سوار تھا، زید بھی سوار تھا، اور پیچھے لائن لگی ہوئی تھی. کیونکہ اکثر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں سواری کی حالت میں، اور لوگ بیچارے نکلنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جگہ دیں تو ہم نکلیں، لیکن ہماری باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ جملہ آپ اس وقت کہیں گے جب آپ زید سے بات کریں اس حال میں کہ راکبینی، راکبن ہے نا سوار ہونے والا، راکبن، راکبن حالت نصب ہے راکب کی، اور راکبن کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ راکبینی. تو مثنیٰ بھی ظاہر بات ہے اسی حالت میں آپ بنائیں گے. راکبن کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ راکبانی. راکبن حالت رفع ہے تو اس کا مثنیٰ بھی راکبانی ہوگا، اور راکبن اس کا مثنیٰ حالت نصب میں کیا ہوگا؟ راکبینی. تو کلمت زیدن راکبینی، تو حال جو ہے قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ جو آیات رکھی تھی اولو الالباب کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اولو الالباب کون ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. تو ان آیات میں قیاماً اور قعوداً حالت نصب میں استعمال ہوئے، یہ حال ہے الذین یذکرون اللہ کا، ٹھیک ہے نا، یعنی یذکرون میں جو فاعل ہے اس کا حال ہے. اسی طرح پھر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بہت جگہ پر ہوگا کہ جیسے ایک مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، ادخلوا الباب، دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے. تو اردو میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ سجدہ کرتے ہوئے یا سجدے کی حالت میں، یعنی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی جھک کر داخل ہو. تو قرآن مجید میں بہت یہ حال استعمال ہوا ہے، جگہ جگہ آپ کو اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ ملیں گی. عربی زبان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر حال کے متعلق جو ہے مزید کچھ باتیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات بہرحال نوٹ کر لیں کہ جس کا حال بیان کیا جاتا ہے، حال کس کا بیان ہو رہا ہے؟ زید کا، یہاں بھی زید کا. تو جس کا حال بیان کیا جائے اسے ذوالحال کہتے والا، ذوالحال. اور حال
وہ لفظ جو حال بیان کر رہا ہے. ذوالحال جو ہے وہ آپ کا معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ بھی باقاعدہ رولز ہیں کہ ذوالحال معرفہ ہوگا اور حال نکرہ ہوگا، یہ قاعدہ ہے. ایکسیپشن از دیئر. ایکسیپشن کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ کا ذوالحال نکرہ آ سکتا ہے اور حال جو ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایکسیپشن ہے. لیکن قاعدہ کیا ہے؟ ذوالحال معرفہ، حال نکرہ. تو یہ ذوالحال اور حال کے حوالے سے آپ مزید اس کی تفصیلات آپ کسی بھی کتاب میں اس ٹاپک کو، حال کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اور معلومات اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے. جی ولدہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے جنا. اب یعنی اس نے پیدا کیا. اب یہ پیدا کرنے کا کام ظاہر بات ہے مؤنث کا ہے تو ہم کہیں گے ولدت، she gave birth. ولدت اس نے جنا. ولدت کا اس نے تجھے جنا. کس نے؟ اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں. امو کا تیری ماں نے، تیری ماں نے تجھے جنا. ولدت کا امو کا باقین، اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. باقین کس کا حال ہے؟ مفعول کا. یہاں پر ایک پوائنٹ اور آپ کے سامنے آ جائے گا کہ حال جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ حال آپ کا نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال معرفہ قاعدہ. اس حوالے سے دوسری بات نوٹ کر لیں کہ حال جو ہے یہ عدد اور جنس میں ذوالحال کے مطابق ہوتا ہے. عدد اور جنس میں ذوالحال کے مطابق ہوگا. یعنی ذوالحال اگر مذکر ہے تو حال بھی مذکر آئے گا، اگر ذوالحال مؤنث ہو تو حال بھی مؤنث ہوگا. تو یہ باقین ہے، مذکر ہے، اس لیے یہ ہم کا کی ضمیر جو ہے مفعول اس سے حال اسے کر رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں ذوالحال آپ کا معرفہ ہے کیونکہ ضمیر جو ہے معرفہ ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ حال مفعول کا حال ہے. ولدت کا امو کا باقین، تیری ماں نے تجھے جنا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. والناسو اور لوگ، حولا کا تیرے حول، تیرے ارد گرد، ضاحکون ہنس رہے تھے. ولدت کا امو کا باقین والناس حولک ضاحکون. فعمل، ہاں جی فعل امر عاملہ یعملو، عاملہ یعملو عمل کرنا، اس سے اعمل تو عمل کر. فعمل پس تو عمل کر، صالحن نیک، یعنی عملاً صالحن تو ایسا عمل کر جو نیک ہو. اب یہ لام پہچانے کون سے ہے جی؟ لِتَذْهَبَ، لِتَذْهَبَ مضارع دیکھیں، ذہب یذہب، یذہب تذہب، تذہب. تذہب کیا ہو گیا؟ تذہبہ. مضارع خفیف ہوا ہے. مضارع خفیف کس لام کی وجہ سے ہوتا ہے؟ لام کئی کی وجہ سے. لِتَذْهَبَ تاکہ تو جائے، ضاحکن ہنستا ہوا. لِتَذْهَبَ ضاحکن تاکہ تو ہنستا ہوا جائے. وَالنَّاسُ اور لوگ، حولا کا تیرے گرد، باکون رو رہے. ولدت کا امو کا باقین والناس حولک ضاحکون. فعمل صالحا لتذهب ضاحکا والناس حولک باکون. یعنی ایسا حال ہونا چاہیے کہ تو جب دنیا سے جائے تو تو ہنس رہا ہو، یعنی تو خوش ہو، اور لوگ جو ہیں وہ رو رہے. حالانکہ عام طور پہ ایسی کیفیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. انسان جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے
اور لوگ جو ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جان چھوٹی جی اس سے. کہ بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جانے کا واقعی انسان کو دکھ ہوتا ہے اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے. بس اصل شرط یہ ہے کہ فعمل صالحا، نیک عمل ضروری ہے. اس لیے کہ اس وقت انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ ہونا کیا ہے، کیونکہ کیا تو کچھ ہوتا نہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان جو ہے رو رہا ہوتا ہے. اور پھر ظاہر بات ہے جن میں دلچسپی ہوتی ہے وہ سامنے ہوتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسے موقع پہ وہ کوئی فرمائش بھی ایسی ہوتی ہے کہ جی اسے کوئی گانا سنائے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے وہاں پر اسے کوئی سورت سنائے. لیکن ظاہر جس طرح کی آپ کی زندگی گزرتی ہے پھر آخر وقت میں آپ کی خواہشات بھی ایسی ہوتی ہیں. ساری زندگی جب اس میں ہی گزرے گی تو آخری وقت بھی خواہش ہوگی کہ ان کے پرانے گانے نہ سنائے جائیں. پر اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تو نیک عمل شرط ہے اور یہی ہر زبان کا میسج ہے. پنجابی میں بھی آپ کو یہی میسج ملے گا کہ اس شعر کے مفہوم کو سامنے رکھیں اور پھر یہ شعر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بینڈ کھلون، دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بینڈ کھلون، تو آویں تے سارے ہسن ٹر جاویں تے رون. بالکل وہی چیز ہے. ولدت کا امو کا باقین والناس حولک ضاحکون فعمل صالحا لتذهب ضاحکا والناس حولک باکون. اور پھر ہندی میں بھی یہی میسج ہے کہ جب تم آئے جگت میں جگ ہنسا تم روئے، ایسا کرتن کر چلو تم ہنسو جگ رو. تو یہ میسج ہر زبان میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ایسا کام لے لے کہ ہم اس دنیا سے مطمئن ہو کے اطمینان کے ساتھ جائیں، خوش ہو کر جائیں، اور لوگوں کو ہمارے جانے کا جو ہے وہ افسوس ہو. تو بہرحال یہ حال ہے آپ کا. اب حال کے حوالے سے ایک دو ضروری باتیں کر کے تو پھر اگلے منصوب اسم کی طرف آتے ہیں. یہ جو ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے حال کی رکھی تھی یہ ایگزامپلز کہلاتی ہیں حال کے مفرد ہونے کی، کہ حال یہاں پر مفرد استعمال ہوا ہے. اور مفرد کا لفظ عربی گرامر کی اصطلاح میں مختلف الفاظ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. یعنی مفرد آپ کا جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، واحد یعنی جسے آپ کہتے ہیں، اور مفرد آپ کا جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی ایگزامپلز تھی آپ نے دیکھا کہ حال آپ کا مفرد تھا یعنی جملہ نہیں تھا. تو حال جو ہے بعض اوقات آپ کا جملے کی صورت میں بھی آتا ہے، یعنی کبھی جملہ بھی حال بن کر آ جاتا ہے، پورا جملہ حال بن کر آ جاتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جملہ خبر بن کے آ جاتا ہے تو جملہ حال بن کر بھی آ جاتا ہے. اب جملہ کتنی قسم کا ہوتا ہے جی؟ دو قسموں کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کا فعل ہے وہ کتنی قسموں کا ہو سکتا ہے؟ دو قسموں کا ہو سکتا ہے. کون کون سی؟ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. تو حال یا تو مفرد ہوگا یا پھر جملہ ہوگا. اگر حال جملہ ہوگا تو جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اور جب جملہ فعلیہ ہوگا تو اس جملہ فعلیہ کا فعل یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. پھر ہو گیا. تو یہ کتنے کمبینیشن بن گئے، یعنی کتنی صورتیں بن گئی؟ 1 2 3 4 اور 5. یہ 5 صورتیں بن گئی. اچھا اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریں جو سب سے اہم ہے کہ جب بھی جملہ حال بن کر آئے گا، جملہ اصل میں اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، جملے کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن جملے کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں. یعنی اب یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جملے کو حال بنا رہے ہیں، یعنی جملے کو آپ جوڑ رہے ہیں ذوالحال کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟
اسی طرح جملے کو بعض اوقات آپ خبر بنا کر لاتے ہیں تو جملے کو آپ جوڑ رہے ہوتے ہیں مبتدا کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح آپ نے جملہ جو ہے صلہ بنا کر استعمال کیا تو اسے آپ اصل میں جوڑ رہے ہوتے ہیں موصول کے ساتھ. تو جملہ جب بھی کسی کے ساتھ جڑے گا تو جوڑنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. ریل کے ڈبے آپ نے دیکھے, ریل کے ڈبے انجن سے کس چیز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں؟ کوئی ایک ہک سا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ڈبے جو ہیں انجن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو آپ کا مبتدا انجن ہے, آپ کا ذوالحال انجن ہے, آپ کا اس میں موصول انجن ہے. اب پیچھے آپ نے ڈبے جوڑنے ہیں. اب وہ ڈبے جو ہیں اگر ذوالحال سے جوڑ رہے ہیں تو حال ڈبے, خبر ڈبے. اصل چیز کیا چاہیے جوڑنے کے لیے؟ وہ ہک چاہیے. تو ہک کے بغیر کوئی بھی جملہ کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑے گا, یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے. اب وہ ہک کیا ہے؟ عربی زبان میں ہک کہاں سے لائیں؟ تو عربی زبان میں جو ہک ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ہک عام طور پہ ایک ضمیر ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اس جملے کو پیچھے جوڑ دیتے ہیں. ضمیر اکثر ضمیر ہوتی ہے, اکثر وہ ضمیر ہوتی ہے, اس کے ذریعے آپ جملے کو جوڑ دیتے ہیں. اچھا, اب جب جملہ حال بن کر آتا ہے تو اس حال کی صورت میں وہ جو ہک ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ یا تو ضمیر ہوتی ہے یا پھر ایک واو بھی اس ہک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ واو جو ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں واو حالیہ کہتے ہیں. واو حالیہ. تو واو کی اتنی اقسام آپ نے دیکھی ہیں تو اس میں ایک قسم اور ایڈ ہوگی, واو حالیہ. واو حالیہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک جملے کے ساتھ, جملے سے پہلے ہوگا واو اور اس واو کے بعد آنے والا جملہ جو ہے وہ حال بن رہا ہوگا پیچھے ذوالحال کی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب یہ جو 5 صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, مفرد, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ اور فعل ماضی اور مضارع. اس میں مفرد کی تو بات الگ ہے, مفرد تو ایک سنگل ورڈ ہے, جملہ نہیں ہے. تو جملے کی صورتیں کتنی بن رہی ہیں؟ 1, 2 اور 3, ایسی ہے نا. اب ان 3 صورتوں میں یہ جو مضارع ہے, جب فعل مضارع حال ہو کر آئے گا تو اس وقت ہک کے لیے صرف ضمیر استعمال ہوگی, صرف ضمیر استعمال ہوگی. واو آپ استعمال نہیں کر سکتے, واو آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, قرآن مجید میں آپ کو یہ حال سمجھنے میں مدد دے گا. کیا کہا میں نے؟ جب آپ جملے کو حال بنا رہے ہیں اور وہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ کا فعل مضارع ہے تو اس وقت وہ ہک صرف ضمیر ہے, واو نہیں ہے. جبکہ باقی صورتوں میں وہ واو بھی ہو سکتا ہے, ضمیر بھی ہو سکتا ہے, دونوں بھی ہو سکتا ہے. باقی صورتوں میں وہ واو بھی ہو سکتا ہے, ضمیر بھی ہو سکتا ہے, دونوں بھی ہو سکتے ہیں. صرف مضارع کی صورت میں وہ ہک جو ہے وہ ضمیر ہوگا. اب چند ایگزامپل دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی بات کلیئر ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی بیٹے کی. تو ان کی بیوی جو ہے وہ دروازے پہ کھڑی تھی اور وہ ان کی باتیں سن رہی تھی. تو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی الیدو, ولد یلدو, یلدو تلدو تلدو الیدو, الیدو, کیا میں جنوں گی, کیا میں جنوں گی؟ وَأَنَا عجوز, اس حال میں کہ میں بوڑھیا, انتہائی بوڑھی ہو چکی. اب یہاں نوٹ کریں, وا آپ کا حالیہ اور انا عجوزن آپ کا جملہ اسمیہ, یہ حال بن کر آ رہا ہے اور آپ کا کنیکٹر ہک آپ پہچان لیں گے. کلیئر ہو گیا نا؟ ضمیر بھی ہے
انا بھی ہے جو الدو کی طرف جا رہی ہے، اور واؤ جو ہے واؤ حالیہ بھی آپ کا حق کے طور پہ کام ہے، دونوں پاسبلٹیز یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح ماضی کی ایگزامپل بہت کم ہے، جو زیادہ ایگزامپل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ماضی جب حال بن کر آئے گا نا تو قد اس کے شروع میں لگتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، جو ہے وہ ضروری استعمال ہوتا ہے۔ فعل مضارع کی ایگزامپلز بہت آپ کو ملیں گی، مثلا آپ کے سامنے میں جملہ لکھتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کے بھائی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن مجید کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وَجَاءُوا، اور وہ آئے، اباہم، اپنے باپ کے پاس، عشاءً، جی یہ مفعول فی، شام کے وقت، اور آگے کیا الفاظ ہیں، یبکونا، روتے ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیں یبکونا، یہ پورا جملہ فعلیہ جس کا فعل مضارع ہے وہ حال بن کر آ رہا ہے، اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے، روتے ہوئے آئے، تو یہاں پر واؤ نہیں لگا ہوا، واؤ نہیں لگے گا، جب مضارع آئے گا حال بن کے تو اس وقت واؤ نہیں لگے گا، صرف یبکونا کے اندر جو ضمیر ہے نا، صحیح ہے، وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ ضمیر ایسی ہوگی جو پیچھے لوٹ رہی ہو، جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اس کی طرف، اس کے مطابق ضمیر ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے مطابق ضمیر ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، دو جگہ پر اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو بہت ساری ایگزامپلز آپ کو جو ہے وہ حال کی ملیں گی، تو حال کے حوالے سے اتنی انفارمیشن کافی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے منصوبات اپنے پورے بھی کرنے ہیں، اور جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں ہمارا آخری لیکچر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا میں آپ کو ڈلیور کر سکتا ہوں آخری لیکچر میں وہ کر دوں۔ تو منصوبات میں ہمارا چھٹا منصوب اسم کون سا ہو گیا، حال۔ حال جو ہے مفرد بھی ہوگا جملہ بھی ہوگا، مفرد آپ کے سامنے آ گیا۔ اب جیسے دیکھیں نا جملے کی ایگزامپلز اور بھی آپ کو ملیں گی، لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، ولا جنوبن، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، تو جنوبن وہاں پر مفرد اسم آ گیا حال کے طور پہ، اور وانتم سکارا پورا جملہ حال بن کر آ گیا۔ تو ایسی بہت ساری ایگزامپل ہے، یہ چیزیں آپ کو قرآن باقی سمجھائے گا، قرآن جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا، ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اچھا یہاں پر یہ ترجمہ کیا گیا تو کس حوالے سے کیا گیا۔ تو الحمدللہ حال جو ہے یہ ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا۔ منصوبات میں ہمارا 7واں منصوب اسم ہے، وہ ہے تمییز۔ تو اب ہم تمیز سیکھیں گے، کوشش کروں گا کہ آپ کو میں تمیز سکھاؤں۔ تمیز کسے کہتے ہیں؟ تمیز وہ منصوب اسم ہے جو ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ابہام ہوتا ہے، کسی اسم میں ابہام ہوتا ہے، مبہم اسم ہوتا ہے، اس مبہم اسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے حالت نصب میں آپ ایک اسم لائیں گے جسے تمیز کہیں گے۔ اب یہ ابہام کس اسم میں ہو سکتا ہے؟ یہ عدد میں ہو سکتا ہے، عدد میں ابہام ہو سکتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں رأیتو، کیا ترجمہ؟ میں نے دیکھا، رأیتو احد عشرہ، رأیتو احد عشرہ، میں نے 11 دیکھے۔ رأیتو فعل و فاعل اور احد عشرہ مفعول، میں نے 11 دیکھے۔ اب اس 11 عدد میں ابہام ہے، 11 سے مراد کیا ہے؟ اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ ایک حالت نصب میں اسم لا رہے ہیں، کوکبن۔ اس کوکبن نے آگے اس عدد کے ابہام کو دور کر دیا۔
یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس اور سورج دیکھا، والقمر اور چاند کو دیکھا، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا، لی ساجدین، ساجدین حالت نصب میں کیوں؟ لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی مجھے سجدہ کرتے ہوئے، میں نے انہیں اس حال میں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں حال کے حوالے سے، پھر ہم پیچھے حال پہ جا رہے ہیں، بار بار آپ کو ملے گا خالدین فیہا ابدا۔ اب یہ خالدین کی نسب کیوں آتی ہے؟ اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوتے ہوئے، یعنی ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ، اس میں ان کی حالت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آ گیا جی یہ تمییز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے وہ ابہام جو ہے وہ وزن میں بھی ہو سکتا ہے، وزن میں مثلا میں کہتا ہوں اندی میرے پاس غرام، میرے پاس، ہاں جی غرام کسے کہتے ہیں؟ گرام کو، میرے پاس 1 گرام ہے، میرے پاس 1 گرام ہے۔ گرام وزن کے لیے ہوتا ہے نا، وزن ہے نا، گرام کلو گرام، میرے پاس 1 گرام ہے۔ اب 1 گرام یہ اندی آپ کا خبر مقدم اور غرام یہ مبتدا مؤخر، میرے پاس 1 گرام ہے۔ اب 1 گرام میں ابہام پایا جائے، 1 گرام کیا ہے بھائی؟ میں آگے حالت نصب میں ایک اسم لاتا ہوں، ذہبن، تو اس اسم نے غرام کے ابہام کو دور کر دیا کہ میرے پاس 1 گرام سونا ہے، 1 گرام سونا ہے، تو یہ وزن میں ابہام جو ہے وہ دور ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ بعض اوقات ابہام جو ہے وہ پیمائش میں ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا قرآن کے حوالے سے کوئی پیمائش وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، بعض اوقات پیمائش جیسی چیز میں ہوتا ہے، بعض اوقات وزن جیسی چیز میں ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے من یعمل، جو عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، 1 ذرے کے ہم وزن، جو 1 ذرے کے ہم وزن۔ اب یہ مسکال کی نسب کیوں آئی ہے؟ یعنی یہ اس کا مفعول ہے نا، لیکن اس میں ابہام پایا جا رہا ہے کہ 1 ذرے کے ہم وزن کیا؟ تو آگے حالت نسب میں آپ اس میں لے آئے خیرن، بھلائی، نیکی، جو 1 ذرے کے ہم وزن بھی نیکی کرے گا، یراہ، وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَہ، اور جو 1 ذرے کے ہم وزن برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو یہ خیرن یہ تمییز ہے، ذہبن یہ تمییز ہے، کوکبن تمییز ہے۔ زیادہ آپ کو قرآن مجید میں جو ملیں گے نا تمییز کے حوالے سے، وہ عدد کا ابہام دور کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ اس حوالے سے گنتی ہم نے شروع کی تھی، ہم اسے پڑھ نہیں پائے، بہرحال 1 سے لے کے 10 تک غالباً ہم نے گنتی کر لی تھی، تو 11 سے لے کے 99 تک، 11 سے لے کے 99 تک جو آپ کہہ لیں معدود آتا ہے نا، وہ منصوب ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، اور منصوب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تمییز ہونے کی وجہ سے۔ اب 11 سے دیکھیں شروع ہو رہا ہے نا، احد عشرہ، اس کے بعد آگے آ رہا ہے کوکبن، جس کو آپ گن رہے ہیں، یہ اصل میں تمییز ہے، یہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو 11 سے لے کے 99 تک
جو آپ کو معدود ملے گا وہ حالت نصب میں ملے گا اور وہ اس کے لیے تمیز ہوگا. اس طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من القرآن 30 آیتن، من القرآن، میں لکھ دیتا ہوں، قرآن میں 30 ہیں. کیا 30 ہیں؟ آیتن، آیات. اب یہ آیتن کی نسب کیوں آئی ہے؟ تمیز ہونے کی وجہ سے. سلاسونہ میں جو ابہام پایا جا رہا تھا نا، آیتن نے آ کے اس کو ابہام کو دور کر دیا. تو 11 سے لے کے 99 تک جو عدد ہیں ان کا معدود منصوب تمیز کی وجہ سے ہوتا ہے اور واحد آتا ہے. ذہن میں رکھیے، واحد آتا ہے. آیتن واحد ہے، کوکبن واحد ہے. اسی طرح جب آپ قرآن مجید کی صورتیں دیکھتے ہیں تو شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت ہے اور اس میں اتنی آیات ہیں. تو آپ دیکھیں گے آیتن لکھا ہوگا، یعنی نمبر لیا ہوگا اور اس کے بعد آیتن لکھا ہوگا، اس میں اتنی آیات ہیں. تو یہ آیتن کی جو نسب ہے یہ تمیز کی وجہ سے ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 11 سے لے کے 99 تک تو تمیز ہوتی ہے اور تمیز منسوب ہوتی ہے، تو کیا پیچھے 3 سے لے کے 7 تک 9 10 تک وہ تمیز نہیں ہوتی؟ وہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ وہ بھی تمیز ہوتی ہے لیکن وہ تمیز بدتمیز ہوتی ہے اس حوالے سے کہ وہ منسوب نہیں ہوتی، وہ مجرور ہوتی ہے. جیسے دیکھیں الذی خلق سبع سماوات. اب گرامر کی کتابوں میں آپ کو سماوات جو ہے یہ تمیز کے طور پہ ملے گا، لیکن آپ کہیں گے تمیز تو منصوب ہوتی ہے، لیکن یہ تمیز جو ہے شروع کی اعداد اس میں یہ حالت جر میں آتی ہے، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. لیکن عام طور پہ تمیز جو ہے وہ حالت نصب میں ہی استعمال ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ تو تھا کسی اسم سے ابہام کو دور کرنا، لیکن تمیز جو ہے یہ بعض اوقات اسم کے علاوہ جملے میں ابہام پایا جاتا ہے، اس کے ابہام کو بھی دور کرتی ہے. مثلا ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں زید حسن، زید اچھا ہے. زید حسن، زید اچھا ہے. اب جملہ پورا ہے، بات پوری ہے، لیکن اب اس جملے میں ابہام پایا جا رہا ہے. کیا ابہام پایا جا رہا ہے؟ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی کس لحاظ سے اچھا ہے؟ زید حسن، زید اچھا ہے، کس لحاظ سے اچھا ہے؟ تو میں اس جملے کے ابہام کو دور کروں گا تمیز کے ذریعے سے. اور تمیز کیا ہے؟ ایک منصوب اسم ہے. میں کہتا ہوں زید حسن وجہن، کیا ترجمہ ہوگا؟ شکل کے لحاظ سے زید شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا ہے. زید حسن، زید اچھا ہے مالن، مال کے لحاظ سے. زید حسن عملن، زید اچھا ہے عمل کے لحاظ سے. اب دیکھیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایکم احسن، تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے. اس نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے سٹیٹس کے لحاظ سے کون اچھا ہے، تم میں مال کے لحاظ سے کون اچھا ہے. اس نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے ایکم احسن عملا، عمل کے لحاظ سے کون اچھا. تو یہ دیکھیں جملے میں جو ابہام تھا نا، تم میں کون اچھا ہے، ابھی ابہام ہے کہ کس لحاظ سے، تو آگے تمیز نے اس ابہام کو دور کر دیا. اسی طرح دیکھیں آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربی، اے میرے رب، زدنی، مجھے زیادہ کر دے،
ربی زدنی، زد فعل امر ہے، ربی زد، اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے، نی مجھے ابہام ہے کس لحاظ سے؟ تو آپ کہتے ہیں علمن، ربی زدنی علمن۔ پھر دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ کبرا، وہ بہت بڑی بات ہے، مقتن، ناپسندیدگی کے لحاظ سے، عند اللہ کہ تم وہ کہو ما لا تفعلون جو کرو۔ تو کبرا مقتن، یہ مقتن کی نسب کیوں آئی ہے؟ یہ تمیز ہے اس ابہام کو دور کرنا۔ تو یہ تھا آپ کا تمیز۔ تمیز بھی آپ نے دیکھی بعض اوقات تمیز جو ہے کسی کس کے ابہام کو دور کرے گی؟ اسم کے ابہام کو دور کرے گی، اور کبھی تمیز جو ہے وہ جملے کے ابہام کو دور کرے گی۔ اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں جی کس لحاظ سے، تو تمیز جو ہے یہ کس لحاظ سے کے جواب میں آیا کرتی ہے۔ زید اچھا ہے کس لحاظ سے، تو یہ اس کے جواب میں آپ تمیز جو ہے وہ لا رہے ہیں۔ لیکن منصوبات میں ہمارا آخری منصوب اسم کتنے ہو گئے اب تک؟ 7، اور یہ ہے 8واں اور آخری۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ منصوبات سب سے زیادہ ہیں، تو 8 تو ہمارے مرفوعات بھی تھے، تو ذرا وہ مفعول کی جو 5 قسمیں ان کو بھی شامل کر لیں تو کتنے بن جائیں گے جی؟ کتنے بنے گلزار صاحب؟ 13 بن گئے نا؟ تو 13 ٹوٹل منصوبات ہیں۔ تو منصوبات میں ایک اسم آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ ہے ایگزامپل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، وہ بہت آسان ہے۔ ہم نے مرفوعات میں بھی وہ جملہ کیا تھا کہ کان اللہ غفوراً، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں غفوراً اسم حالت نصب میں ہے، اور کیوں نصب میں ہے؟ کانا کی خبر، کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کانا جو ہے فعل ناقص میں سے ہے، اس میں ہم بات تفصیل سے کر چکے ہیں۔ افعال ناقصہ کانا کے علاوہ بھی ہیں، مثلا اصبح قرآن مجید میں ایک فعل ناقص استعمال ہوا ہے، تو سورہ ملک کی آخری آیت ہے قل ان اصبح ماؤکم غورا، قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ارائیتم کیا تم نے غور کیا، ان اصبح اگر اصبح فعل ناقص ہے ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غورن، اب غورن کی نسب کیا ہے وہ کانا کی خبر، تو کانا یا افعال ناقصہ کی خبر حالت نسب میں ہوتی ہے۔ تو 13واں جو ہے اب آخری منصوبات میں ہے جسے ہم کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے مستثنا۔ یہ ہمیشہ مجھے مشکل لگتا ہے اس لیے کہ اس میں اتنے دندانے آ جاتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنے ڈالنے ہیں۔ بہرحال مستثنا، مستثنا، مستثنا کسے کہتے ہیں اس کو آپ ذرا سمجھ لیں۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بات ایسے کلیئر ہو جائے گی، بہت مشکل سے سمجھا جاتا ہے لیکن سب سے آسان آپ کو لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں کہتا ہوں ترجمہ کریں ذرا، جا وہ آیا، جاءت طلاب طلبہ آئے، فی الفصل کلاس میں، جاءت طلاب فی الفصل تمام طلبہ کلاس میں آئے۔ تمام کا ترجمہ کہاں سے لے رہا ہوں میں؟ الف لام سے۔ تمام طلبہ کلاس میں آئے، ان تمام طلبہ میں زید بھی شامل تھا، ان تمام طلبہ میں زید بھی شامل تھا، لیکن میں کہتا ہوں الا زید،
سوائے زید کے. اب یہ جو زید آیا ہے اس کو میں حالت نصب میں رکھوں گا، یہ ہے آپ کا مستثنا. مستثنا وہ منصوب اسم ہے جس کو آپ نے ایگزمپٹ کر دیا. ایگزمپٹ کر دیا کس میں سے؟ پہلے ایک جملہ آ رہا تھا، اس جملے میں ایک حکم لگ رہا تھا، آنے کا حکم لگا تمام طلاب پہ. یہ طلبہ آئے، طلبہ کلاس میں آئے، پھر طلبہ میں سے آپ نے زید کو ایگزمپٹ کر دیا، تو یہ زید جو ہے یہ آپ کا مستثنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اب تین چیزیں یہاں پر آپ کو سمجھنی ہوں گی. زید آپ کا مستثنا ہے، اللہ آپ کا حرف استثناء ہے. ایک مستثنا ہو گیا جس کو آپ نکال رہے ہیں، جس کو آپ ایگزمپٹ کر رہے ہیں. اللہ آپ کا حرف استثناء ہے جس حرف کے ذریعے سے آپ اسے نکال رہے ہیں. اور پیچھے کس میں سے نکال رہے ہیں؟ زید کو الطلاب میں سے نکال رہے ہیں نا. الطلاب جو ہیں یہ مستثنا منہ، جس میں سے آپ نکال رہے ہیں. جا طلابو فی الفصل الا زیدن، طلبہ کلاس میں آئے سوائے زید کے. زید آپ کا مستثنا اور مستثنا آپ کا منصوب ہے. کلیئر ہو گیا؟ میں کہتا ہوں اب آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس میں مستثنا منہ کون ہے، مستثنا کون ہے، اور حرف استثناء کیا ہے. میں کسی جگہ پر گیا کھانے پر اور انہوں نے وہاں پر بہت سارے پھل رکھے، تو میں نے کہا آ کر اکلتو، میں نے کھایا، الفواکہ، میں نے پھل کھائے. کوئی پوچھتا جی وہاں آپ نے کیا کھایا؟ اکثر گھر جا کے پوچھتے ہیں بچے، ہاں جی کیا کھایا؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں جی اکلت الفواکہ، میں نے پھل کھائے، الا الموز، سوائے کیلے کے. میں نے تمام پھل کھائے، کیلا نہیں. تو کیلے کو آپ نے پھلوں میں سے نکال دیا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں مستثنا کیا؟ کیلا مستثنا ہے، الا حرف استثناء ہے، اور الفواکہ یہ مستثنا منہ. تو جب بھی یہ مستثنا کی کہانی آپ کے سامنے آئے گی تو تین چیزیں آپ کے سامنے آ جانی چاہیے: مستثنا منہ، حرف استثناء اور مستثنا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. مستثنا کیا؟ ابلیس، حرف استثناء الا، اور مستثنا منہ سجدو کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے وہ مستثنا منہ، اس میں سے ابلیس نکال دیا. ایک روایت ملتی ہے لِكُلِّ دَاءٍ، ہر بیماری کے لیے دواء، ایک دوا ہے. ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، الا، سوائے الموت.
موت سوائے موت کے، موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب اہم چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہر مستثنا منسوب نہیں ہوتا. ہر مستثنا منسوب نہیں ہوتا. کون سا مستثنا منسوب ہوتا ہے؟ مستثنا میں بھی استثنا ہے. پہلی بات نوٹ کریں، اس جملے کو سامنے رکھیں. میں کہتا ہوں جاءت الطلاب فی الفصل، طلبہ کلاس میں آئے الا زیدن. جملہ کلیئر ہے. اس جملے کو میں چینج کرتا ہوں، جاءت الطلاب فی الفصل الا زید کی جگہ میں کہتا ہوں الا حمارن، سوائے گدھے کے. کلاس میں طلبہ آئے، گدھا نہیں آیا. آپ نے گدھے کو ایگزامپٹ کر دیا. اب ذرا بات سمجھنے والی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو پہلی ایگزامپل تھی، زید طلاب میں شامل تھا نا؟ زید طلاب میں شامل تھا. گدھا کیا گدھا طلاب میں شامل تھا؟ نہیں. لیکن دونوں ایگزامپلز میں اللہ کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مستثنا ہوتا ہے. تو یہاں پر مستثنا کی دو اقسام ہمارے سامنے آ گئی. دو، ایک ہے مستثنا متصل. مستثنا متصل وہ مستثنا ہوتا ہے جو مستثنا منہو میں شامل ہو، جو مستثنا منہو میں شامل ہو. اور دوسری مستثنا کی ایگزامپل آپ کے سامنے جو آئی ہے حمارن، یہ ہوتی ہے مستثنا منقطع. مستثنا منقطع کسے کہتے ہیں؟ وہ مستثنا جو مستثنا منہو میں شامل نہیں ہوتا. کلیئر ہوگی بات؟ تو مستثنا کی دو اقسام، مستثنا متصل اور مستثنا منقطع. ایک چیز. دوسری بات، کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کلام دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کلام ہوتا ہے موجب اور ایک کلام ہوتا ہے غیر موجب. موجب کلام کسے کہتے ہیں؟ غیر موجب کلام کسے کہتے ہیں؟ موجب کلام وہ کلام ہوتا ہے جس میں نہ تو نفی ہو، نہ نہیں ہو، نہ ہی استفہام ہو. جب بھی کلام میں یعنی پازیٹیو جملہ، جب بھی جملہ سوالیہ ہو جائے، جب بھی جملہ نفی والا ہو جائے، یا جب بھی جملے میں نہیں آ جائے، تو وہ کلام جو ہے وہ موجب سے غیر موجب ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں جاءت الطلاب فی الفصل، یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ موجب ہے. میں کہتا ہوں ما جاءت الطلاب فی الفصل، کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ غیر موجب. سمجھ میں آ گئی نا؟ جب کلام کسے کہتے ہیں؟ وہ کلام جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. اب ان دو باتوں کو سامنے رکھیں، ان دو باتوں کو سامنے رکھیں. مستثنا متصل، مستثنا منقطع. کلام موجب، کلام غیر موجب. میں نے آپ کو بات رکھی تھی کہ مستثنا کس صورت میں منسوب ہوتا ہے. تو مستثنا کے منسوب ہونے کی لازمی صورت یہ ہے کہ آپ کا کلام موجب ہو، کلام موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو. مستثنا منہ مذکور ہو، وہ بھی ذکر کیا جائے. کلیئر ہو گیا؟ کلام موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو تو مستثنا آپ کا لازماً منصوب ہوگا.
لازماً منصوب ہوگا ایک چیز. اور اگر آپ کا مستثنا منقطع ہے تو بھی لازماً منصوب ہوگا. اس کو الگ سے اس لیے کیا کہ متصل کی صورت میں پاسبلٹی تھی دوسری بھی، لیکن منقطع ہر صورت میں، مستثنا منقطع جو ہے وہ ہر صورت میں منصوب ہوتا ہے، لیکن مستثنا متصل جو ہے اس میں کلام موجب ہونا چاہیے، پازیٹیو کلام ہونا چاہیے، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہونا چاہیے، وہ ذکر ہونا چاہیے. اب یہاں پر جو ایک بات آپ کے سامنے آ گئی نئی کہ مستثنا منہ کیا نہیں مذکور ہوتا، ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی جملہ آپ کے سامنے رکھ. مستثنا کو اب ہم ختم کرنے لگے. ما جاء الا زید. اب ذرا نوٹ کریں کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ غیر موجب. مستثنا منہ مذکور ہے نہیں، دونوں صورتیں نہیں ہیں نا، دونوں صورتیں نہیں ہیں. اب یہ جو اللہ کے بعد مستثنا آ رہا ہے نا، اللہ کے بعد جو بھی اسم ہوگا مستثنا کہلائے گا. اللہ کے بعد جو مستثنا آ رہا ہے اس کو آپ نے منصوب نہیں رکھنا، بلکہ اس کا اعراب آپ کہہ لیں کہ اس کے مطابق ہوگا، یعنی پیچھے جو جملہ آ رہا ہے نا اس کے مطابق ہوگا. یعنی اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں اللہ استثناء کے لیے نہیں آتا، صرف حصر کے لیے آتا ہے، حصر کے لیے آتا ہے. یعنی آپ ما اور اللہ کو نکال دیں تو ذرا بتائیں جا کے لیے زید کیا بن رہا ہے؟ جا کے لیے زید کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے نا. جا زیدن، زید آیا. ما جا الا زیدن، یعنی صرف زید آیا. تو یہاں پر اللہ اب استثناء کے لیے نہیں آیا بلکہ حصر کے لیے آ گیا. میں کہتا ہوں ما رأیت الا زید. آپ بتائیں زید کا اعراب کیا آئے گا؟ ما اور اللہ کو نکال دیں. رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. اب یہاں پر زید مفعول ہے، اس لیے ما اور اللہ یہ حصر کے لیے آ گئے، یعنی اللہ یہاں پر حصر کے لیے ہے کہ میں نے صرف زید کو دیکھا. ما رأیت الا زیدن، کسی کو نہیں دیکھا. پھر آپ کہتے ہیں ما مررتو، مرہ یا مرو گزرنا، ما مررتو میں نہیں گزرا، الا مگر، بی زیدن، یا تو حرف جاری بتا رہا ہے کہ وہ زید جر میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مستثنا ہے، لیکن ہر مستثنا منصوب نہیں ہے. مستثنا منصوب کون سا مستثنا ہے؟ صرف وہ مستثنا جو موجب کلام میں ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، وہ لازماً منصوب ہے. اور مستثنا منقطع جو ہے وہ ہے ہی منصوب. اب یہ والا مستثنا کیا کہلائے گا جب کلام میں مستثنا منہ ہی مذکور نہ ہو؟ تو اس مستثنا کو گرامر میں نام دیا جاتا ہے مستثنا مفرغ. مستثنا مفرغ. تو یہ مستثنا متصل، منقطع، مفرغ، یہ ٹرمز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یہ میں آپ کے سامنے آج اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ نے گرامر کی دوسری کتابیں پڑھنی ہے، بڑی کتابیں پڑھنی ہے. قرآن مجید کا ٹیکسٹ، عربک ٹیکسٹ دیکھنا ہے آپ نے، گرامیٹیکل انالیسس عربک میں آپ کے سامنے آئے گا، تو وہاں پر یہی ٹرمز استعمال ہوں گی کہ یہ مستثنا مفرغ ہے. اب مستثنا مفرغ سنتے ہی آپ پریشان ہو جائیں گے یہ کیا سی بلا آ گئی، تو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ یہ چیز آ جائے گی مستثنا مفرغ کہتے کسے. مستثنا متصل، منقطع، موجب، غیر موجب، مستثنا منہ، یہ ٹرمز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. تو الحمدللہ ہمارا منصوبات کا ٹاپک مکمل ہو گیا.
8 ہمارے مرفوعات تھے، 2 ہمارے مجرورات تھے اور 13 آپ کے منصوبات ہو گئے. جملہ لکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جاءنی طالبن، جاءنی طالبن. جی کیا ترجمہ ہے؟ میرے پاس ایک طالب علم آیا. طالب کس اعرابی حالت میں ہے؟ رفع میں. کیوں؟ فاعل ہے. کلیئر ہو گیا؟ جاءنی طالبن مجتہدن. مجتہد یہ بھی کس حالت میں ہے؟ رفع میں ہے. اب مجھے بتائیں کیا یہ فاعل ہونے کی وجہ سے رفع میں ہے؟ نہیں، یہ فاعل نہیں ہے. مجتہد فاعل نہیں ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ اس طالب کی صفت ہے. تو اس مجتہد لفظ کا اپنا اعراب نہیں ہے، اس اسم کا اپنا اعراب نہیں ہے. یہ اپنے سے پیچھے آنے والے اسم کے اعراب کو فالو کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی مجتہدن حالت رفع میں کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ فاعل ہے. آپ مرفوعات میں سے نکالنے سے کہیں بھی نہیں پھر بیٹھے گا. پھر آپ اسے جوڑیں گے پیچھے کہ نہیں یہ اصل میں طالب ان کی صفت کے طور پہ آیا ہے، اور صفت جو ہے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اگر میں کہوں رأیت طالبن، میں نے ایک طالب علم کو دیکھا، اور اس کے آگے کہتا ہوں مجتہدن، حالت نصب میں اسے رکھ دیا، تو اب حالت نصب منصوبات میں سے نکال دیں، کہیں بھی نہیں پھٹ بیٹھے گا وہ. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ آپ اصل میں اس طالبن کی صفت ہے. تو یہ اسم اپنے سے پیچھے آنے والے اسم کو اعراب میں فالو کر رہا ہے، اور فالو کرنے والے اسم کو عربی زبان میں کہتے ہیں تابع. تابع، اور تابع کی جمع آتی ہے توابع. تابع کی جمع توابع. عربی گرامر کی کتابوں میں آپ کو ایک ٹاپک ملے گا توابع کے نام سے. توابع یعنی اب تابع کی جمع ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک کوئی کیٹیگری نہیں ہے، یہ 2 سے زائد ہیں. مثنیٰ بھی نہیں ہے، 2 سے زائد ہے تبھی جمع بولیں گے نا آپ. 2 سے زیادہ صورتیں ایسی ہیں جس میں کسی اسم کا اعراب پرٹیکولر اپنا اعراب نہیں ہوتا، بلکہ کسی پچھلے اسم کی وجہ سے اس میں وہ اعراب آ رہا ہوتا ہے، لہذا اس میں بھی وہ اعراب آ رہا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اب ایگزامپلز میں لکھتا ہوں، مزید لکھتا ہوں، پہلے اس کو کر لیں کہ یعنی یہ جو صفت ہے، صفت یہ ایک تابع ہے. پہلا تابع کون سا ہے آپ کا؟ صفت. صفت یا یہ کہلاتی ہے نعت. نعت، نعت ہم سنتے ہیں نا لفظ، تو یہ اصل میں بصرہ اور کوفہ، یہ 2 جو اسکول آف تھاٹس ہیں گرامر کے، ان کی اصطلاحات ہیں. ایک کے نزدیک صفت ٹرم ہے، ایک کے نزدیک نعت ٹرم ہے. صفت کا موصوف ہوگا اور نعت کا منعوت ہوگا. تو گرامر کتابوں میں آپ کو صفت موصوف کے نام سے نہیں ملیں گے، یہ نعت اور منعوت کے نام سے ملیں گے. تو یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو نعت جو ہے یہ ایک پہلا تابع ہے. اب میں دوسری ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے گا. میں کہتا ہوں جاءنی، وہ میرے پاس آیا، اخوکا. جاءنی اخوکا کیا ترجمہ؟ تیرا بھائی میرے پاس آیا. اخو حالت رفع میں، کیوں؟ فاعل ہونے کی وجہ سے. کلیئر نا؟ اب میں کہتا ہوں جاءنی اخوکا زیدن. اب آپ سے پوچھا جاتا ہے جی زید حالت رفع میں کیوں ہے؟ اخو تو فاعل تھا، زید حالت رفع میں کیوں کیا؟ زید فاعل ہے، فاعل تو اخو آ گیا، فاعل تو اخو آ گیا. یہ زید حالت رفع میں کیوں ہے؟ اب یہ زید اخو کی صفت بھی نہیں ہو سکتا. زید کوئی صفت ہو سکتا ہے اخو کی؟ تو یہ نعت منعوت والا چکر بھی نہیں ہے.
صفت موصوف نہیں. یہ اب کیٹیگری کیا کہلاتی ہے؟ یہ گرامر کی اصطلاح میں جو تابع ہے یہ کہلاتا ہے بدل. یہ بدل کی اصطلاح آپ کے سامنے آئے گی. یہ بدل ہے. یعنی میرے پاس تیرا بھائی یعنی زید آیا. آپ انگریزی میں کہتے ہیں یور برادر زید came to me. اب حالانکہ یور برادر آپ کا وہ سبجیکٹ ہے لیکن اس کے بعد آپ زید لگاتے ہیں نا, یعنی وہ سبسٹیٹیوٹ ہے, اس کا بدل ہے. تو بدل بھی جو ہے یہ تابع ہوتا ہے. بدل کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو پچھلے والے اسم کا ہوتا ہے, اور پچھلے والے اسم کو جیسے وہ صفت تھی تو اس سے پہلے موصوف تھا نا, تو بدل سے جو پہلے ہوگا اسے مبدل منہو کہتے ہیں. اس کو مبدل منہو, جس سے وہ بدل ہے, مبدل منہو. موصوف صفت, مبدل منہو اور بدل. میں کہتا ہوں رأیت اخاکا, میں نے تیرے بھائی کو دیکھا, زیدن, میں نے تیرے بھائی زید کو دیکھا. مررت بی اخیکا, میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا, زیدن. اب یعنی جو مبدل منہو کا اعراب ہوگا وہی بدل کا اعراب ہوگا. کلیئر؟ تیسری ایگزامپل آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں جاءنی زید و حامد. جاءنی زید, زید میرے پاس آیا, زید فاعل ہے. یہ حامد کیا ہے؟ یہ فاعل نہیں ہے, یہ واو کے بعد آ رہا ہے. واو آپ کا حرف عطف ہوتا ہے. حرف عطف جب آتا ہے اس سے پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے اور واو کے بعد ہوتا ہے معطوف. تو معطوف کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے. اس حامد کا اپنا اعراب نہیں ہے, اس کا اپنا اعراب نہیں ہے. اس کا اعراب اصل میں جو زید کا اعراب ہے وہی ہے. تو یہ آپ کا معطوف, تیسری کیٹیگری آ گئی معطوف. کلیئر ہو گیا؟ میں کہتا ہوں رأیت زیدن و حامدن, میں نے زید اور حامد کو دیکھا. تو زید اصل میں مفعول تھا اور جو حامدن ہے وہ معطوف ہوں. کلیئر ہو گیا؟ مررت بی زیدن, میں زید کے پاس سے گزرا. مررت بی زیدن و حامدن. اب حامد جر میں کیوں ہے؟ وہ معطوف ہونے کی وجہ سے جر. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ توابع میں 3 چیزیں ہوگی اور آخری تابع, 4 کل تابع ہیں. 4 تابع آپ کو ملیں گے. اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں جاءنی الطلاب, جی میرے پاس طلبہ آئے. جاءنی الطلاب کلہم, سب کے سب. الطلاب فاعل ہے, اس وجہ سے رفع میں. کوئی پوچھتا ہے جی کلہم یہ رفع میں کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے کلہم آپ لائے ہیں تاکید کے لیے, تاکید کے لیے, زور دینے کے لیے. تو یہ جو آپ کا تاکید ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کا چوتھا آپ کہہ لیں کہ توابع ہے. تاکید یا توکید اسے گرامر کی کتابوں میں آپ کو ملے گا. یہ رأیت الطلاب, میں نے طلبہ کو دیکھا. کلہم, میں نے تمام کے تمام طلبہ کو دیکھا. مررت بالطلاب, میں طلبہ کے پاس سے گزرا. کلہم, سب کے ساتھ. جس کی تاکید کی جائے اسے موقد, جس کی تاکید کی جائے اسے موقد. اور یہ لفظ ہے یہ تاکید یا توکید کہلاتا ہے. اب یہ تاکید جو ہے مختلف الفاظ سے کی جاتی ہے.
اس میں ایک لفظ قلع بھی آپ کو ملتا ہے، قلع اور قلع۔ اس حدیث کو ذرا سامنے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنم، دونوں کے دونوں۔ وہ قلع جو ہے وہ اس کی تاکید کے لیے استعمال ہے، وہ تاکید بعض اوقات لفظ سے ہوگی، بعض اوقات اسی آپ ایک لفظ کو بار بار دہرا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن زیدن، دو دفعہ آپ نے زید بول دیا۔ جیسے آپ دیکھیں دکن دکا، مل رہا ہے کہ نہیں؟ وہ صفن صفا، یہ صفن صفن دو دفعہ صفن آ رہا ہے، تو اس لفظ کو یعنی تاکید کے لیے آپ نے استعمال کر دیا۔ لیں جی الحمدللہ ہمارا یہ آخری ٹاپک تھا، ثواب یہ بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے اندر اچھی طرح سے یاد ہے اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ